ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زارا کے والد نے صرف زارا کی شادی نہیں کی بلکہ تمام گھر والوں سے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر اب کسی نے زارا کے ساتھ کوئی بھی تعلق رکھنے کی کوشش کی تو وہ بھی اس گھر سے جائے گا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھو کہ اب پوری زندگی زارا اس گھر میں قدم نہیں رکھے گی۔ زارا سعد سے کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دینا کہ میری وجہ سے تمہاری زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ گئی ہے۔ میں بہت اچھی طریقے سے جانتی ہوں کہ تم میری بہن زینی سے بہت محبت کرتے ہو، لیکن زینی نے تمہاری محبت پر اعتبار نہیں کیا۔ اس نے تو اپنی سگی بہن پر بھی اعتبار نہیں کیا۔ وہ میرے لیے صرف میری بہن نہیں بلکہ میری دوست بھی تھی، لیکن اس نے نہ تو میرے بہن ہونے کا پاس رکھا اور نہ ہی میری دوستی کا پاس رکھا۔ میں نہیں جانتی کہ میں کس طرح سے تم سے معافی مانگوں، لیکن ہو سکے تو تم مجھے معاف کر دینا۔ کہتا ہے ذات کہ تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے زارا، میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ ہم دونوں کی شادی کن حالاتوں میں ہوئی ہے۔ تم بھی مجبور تھی اور میں بھی مجبور تھا۔ میں صرف اس لیے مجبور ہوا کیونکہ تمہارا بھائی اس بات پر اتر آیا تھا کہ میرا اگر تم سے نکاح نہ ہوا تو وہ میری بہن کو چھوڑ دے گا، اور میں اپنی بہن کی زندگی تباہ و برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کہتی ہے زینی کہ میں جو تم سے اتنی محبت کرتی تھی تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے سعد، اور زارا تمہیں تو میں اپنی بہن سے زیادہ اپنی دوست مانتی تھی، لیکن تم نے کسی بھی رشتے کا کوئی بھی پاس نہیں رکھا۔ دوسری طرف زارا کے والد جاتے ہیں عدنان کے پاس جس کا تمام قصور ہے، اسی کے پاس جا کر اس سے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری بیٹی زارا کی وجہ سے جو کچھ بھی ہوا ہے عدنان، میں ان تمام رویوں کے لیے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ عدنان بہت ہی چالاکی کے ساتھ خاموش ہو گیا ہے، وہ عدنان جو ہر طرف آگ بھڑکاتا ہے اور پھر بعد میں خاموش ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ مجھے آپ سے کوئی بھی شکوہ گلا نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوا میں تو وہ کب کا بھول چکا ہوں۔ دوسری طرف کہتی ہے سعد کی ماں زارا کو بلا کر کہ اگر تمہاری وجہ سے میری بیٹی کی زندگی تباہ و برباد ہوئی یا تمہاری وجہ سے میری بیٹی کا گھر برباد ہوا تو زارا یاد رکھنا کہ میں تمہیں بھی اس گھر میں رہنے کے لیے نہیں دوں گی۔ زارا کی نند یعنی کہ سعد کی بہن پوری طرح سے پریشان ہو چکی ہے کیونکہ اس کا شوہر اب تک نہیں آیا اس کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے، جو کہ اس کو لے کر آیا تھا کہ زارا کی شادی ہوگی سعد کے ساتھ تو وہ اسے واپس لے جائے گا، لیکن وہ اب تک نہیں آیا۔ دوسری طرف زینی پوری طرح سے مجبور ہو چکی ہے، کہتی ہے کہ میں سعد کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں ہار چکی ہوں سعد کی محبت میں تم دونوں کے راستے سے جا رہی ہوں۔ سعد اور زارا کھا لیتی ہے نیند کی گولیاں اور ہو جاتی ہے بے ہوش۔ آتی ہے زارا کی ماں زینی کو جب دیکھتی ہے بے ہوشی کی حالت میں وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہوگا آگے؟ کیا زینی کے ساتھ کچھ ہو جائے گا یا وہ بچ جائے گی، یا زینی کے آگے حقیقت کھل پائے گی کہ سارا اور ذات بے قصور تھے اور ان لوگوں کو مجبوراً اس شادی کے بندھن میں باندھ دیا ان تمام لوگوں نے مل کر؟ کیا ہوگا آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل تم بن کیسے جئیں۔